کمانے کی، کھلانے کی، پہنانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ یہ ساری ذمہ داری، گھر کے اخراجات، معاملات، سارے معاملات یہ مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ عورت کے ذمے کمانا فرض نہیں ہے، یہ مرد کے ذمے ہے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا تھا، علی باہر کے کام تیرے ذمے ہیں، فاطمہ گھر کے کام تیرے ذمے ہیں۔ یہ خطابات تربیت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی گزر گئی نہیں سنے، ماشاءاللہ جی بے شک آپ کے یہ بڑے اہم باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے، اور یہ چیز نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہے، کبھی باپ مطالبہ کر لیتا ہے، کبھی بیوی عدالت پہ پہنچی ہوتی ہے۔ ترسیخ نکاح جو ہو رہا ہے اکثریت میں آگے نکاح نہیں ہوتا، پہلے خامد کا نکاح برقرار رہتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ صرف علماء، میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، مجھے سمجھ آیا تو نکاح پڑھاتا ہوں، ورنہ میرے محلے میں ایک تو نکاح اور پڑھا گئے، میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا، میں نہیں پڑھاتا، میرا ذہن مطمئن ہی نہیں ہوا۔ یہ اپنے محلے کی بات بتا رہا ہوں، میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا، میں نے نکاح نہیں پڑھایا۔ تو ذرا غور سے سنیں، تحمل مزاجی یہ طلاق کا اختیار اللہ کریم نے مرد کو دیا ہے۔ عورت 1,00,000 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے تو نہیں ہے، مرد 1 مرتبہ ادا کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اللہ نے حاکم بھی مرد کو بنایا ہے، اور طلاق کا اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ جج کون ہوتا ہے؟ اسلامی شرعی عدالت ہو تو جج کی کیا حیثیت ہے؟ خامد کیا حق ہے، طلاق دے نہ دے، وہ کون ہوتا ہے؟ اسلامی عدالت نہیں ہے، کالا قانون ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں، ہم سوچ سمجھ کے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے طلاق لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ گائے بھینس کا سودا نہیں ہے، یہ سودا ہے عزت کا۔ عہد کرو پھر زندگی گزار دو۔ تو میاں بیوی کے معاملے میں، اور پھر یہ بھی فرمایا اگر یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا اور مقام پہ فرمایا 2 بندے عورت کے خاندان کے بیٹھ جائیں، 2 بندے مرد کے خاندان کے بیٹھ جائیں، وہ آپس میں باتیں سننے کے بعد اگر ان کا ارادہ ہو سلوک کرانے کا تو اللہ بھی سلوک کرا دے گا۔ اگر ان کی نیت میں فطور ہے کہ طلاق ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ بیوی کی بات کبھی سن لینا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم شخصیت تھے۔ ایک صاحب مدینہ منورہ کے ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے کہ میرے مومن سے کہتا ہوں میری بیوی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب وہ دروازے پہ پہنچا، اندر امیر المومنین خاموش ہے، ان کی بیوی تھوڑا اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے عالم اسلام کی، حضور کے بعد دوسری بڑی شخصیت۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ امیر المومنین خاموش ہے، بیوی تھوڑا اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہو، نہیں، فرما برداری کی بات سنیں پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں، کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں، تو دور سے ایک روشنائی دیکھی، آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، خاتون کو
جو ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس کی کیفیت، باہر اس کا خاوند کھڑا تھا، فرمایا تم شہر میں کیوں نہیں پہنچے؟ ہم لیٹ ہو گئے، راستے میں تکلیف شروع ہو گئی، ہم یہاں رک گئے۔ تو آپ اپنے گھر گئے، رات کا وقت ہے، بیوی سے کہا ایک مسافر کا یہ معاملہ ہے، اگر نافرمان ہوتی اگر تو پھر کبھی نہ ہوتا۔ رات کو مہمان آ جائے تو بیوی کا اٹھنا مشکل ہے، چاہے کھانے کے لیے، یہاں پر ذرا غور کرے۔ بیوی کو بتایا، وہ چل پڑی، اندھیرے میں پہنچے، اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا، امیر المومنین باہر کھڑے ہیں، اس کا آدمی بھی باہر کھڑا ہے، اس خاتون کا جس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد امیر المومنین کی بیوی نے اندر سے آواز دی، امیر المومنین اس بندے کو مبارکباد دے دو، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ وہ چونک اٹھا کہ امیر المومنین، فرمایا نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین کی بیوی اندازہ لگائیں اس حال میں بھی جا رہی ہے، ولادت کے لمحات میں قریب چلی گئی، ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، وہ جانے لگا، تھوڑی دیر ہوئی تو آپ باہر آئے، دیکھا بندہ جا رہا تھا، بلایا، بھی تم آئے تھے چلے گئے؟ کہا امیر المومنین اور میرا معاملہ ایک جیسا ہے، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، جب یہاں پہنچا تو آپ کی بیوی بھی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، میں نے کہا امیر المومنین اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں، میری بیوی کے معاملہ تھا اور آپ کی بیوی کا معاملہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی دیکھ، یہ میرے گھر کو صاف کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، میرے گھر میں کھانا بناتی ہے، میرا بستر بناتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے، کبھی اس نے کوئی بات کر دی تو مجھے بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ کتنا بڑی بات! جب آپ نے یہ باتیں کی تو اس بندے کی آنکھیں جھک گئیں اور خاموش ہو گیا۔ کہا دیکھ، گھر کا کام تم چلے جاتے ہو، سارا کام کون کرتی ہے؟ بیوی تو کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم من اہلہ وانا خیرکم اہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم سب سے بہتر میں ہوں کہ حضور کا اخلاق سب سے بہتر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت، آپ ذرا غور کریں، حضور نے فرمایا میری امت کی عورت 4 کام کرے میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دور گزر رہا ہے، باپ بیٹے کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی عورت 4 کام کرے میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا لت پالی ہے، کس قدر لت پالی ہے۔ 4 کام کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ عورت مسلمان ہو، 5 نمازیں ادا کرے۔ سبحان اللہ، یا خوشی غمی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا مردوں کو احساس ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ طلاق دے دیں گے، جھگڑیں گے، ماریں گے، لیکن اپنی بیوی سے بچوں سے نماز کے متعلق نہیں کہیں گے۔ اپنے بیوی بچوں کو نماز کے متعلق کہنا، یاد رکھنا، جس طرح میرا منبر پہ آپ کو تبلیغ کرنا فرض ہے، حق ہے، ہر مرد کا اپنی بیوی بچوں کو نماز کے متعلق کہنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، کسی عالم دین سے پوچھنا، بے شک ہر مرد کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں سے نماز کے متعلق سخت رویہ بھی کرنا پڑے تو اسے کرے،
اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ آج جو لوگ اپنی اولادوں کو بیوی بچوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے، سن لو میں حضور کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، منبر پہ بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ کے بہت بڑے نافرمان ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، رب کعبہ قسم یہ حقیقت ہے، علماء سے پوچھیں، بہت بڑے مجرم ہیں اگر آپ اپنی اولادوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے، آپ اپنی بیویوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے، آپ مجرم ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ نماز، خوشی آئی تب گئی نماز، غمی آئی تب گئی نماز، کوئی فنکشن آ گیا نماز تب گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، تاریخ کا بڑا واقعہ، حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی لخت جگر، حسنین کریمین کی ہمشیرہ کا سنیے، جس کے سامنے کربلا کا میدان پورا ماحول ان کے سامنے تھا۔ کیا بھائی شہید ہو رہے ہیں، کیا بیٹے شہید ہو رہے ہیں، کیا بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، کیا بھانجے شہید ہو رہے ہیں۔ اتنا بہت بڑا خونی منظر اور یہ سارے مظالم ان کے سامنے۔ کسی نے ان سے پوچھا زینب تم پر اس سے بھی کوئی بڑا وقت آیا ہے مصیبت کا؟ سنیں ذرا اور گھر میں بھی بتانا، کیا اس سے بھی بڑا مشکل وقت آیا ہے؟ تو فرمایا ہاں، آج میری نماز اصل لیٹ ہو گئی، میری نماز اصل لیٹ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بات تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے۔ واللہ رب کعبہ قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ ہم مجرم ہیں، اپنی اولادوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے، اپنی بیویوں کو نماز کے متعلق نہیں کہتے، ہم مجرم ہیں۔ حضور نے فرمایا پانچوں نمازیں جو شریعت نے مہینے میں کچھ نمازیں معاف کی ہیں، وصامت شہرہا، رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزے فرض ہے۔ مرد اگر روزہ چھوڑ دے، فرمایا پورا سال ایک روزے کے متعلق روزے رکھتا رہے تو اللہ اس رمضان شریف کے روزے کے برابر اجر نہیں دے گا، پورا سال روزے رکھے۔ اور وہ خاتون جو ماہانہ ایام کی وجہ سے روزے چھوڑ گئی ہے، جب وہ روزے رکھے گی بعد میں قضا کے طور پہ، اللہ اسے پورا اجر دے گا۔ یہ مجبوری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اجر بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ مجبوری جسم میں ڈالنے والا یہ جسم ناپاک ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے اور اجر بھی اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تیسری بات، وطاعت بالہا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ جی انبیاء کے بعد، حضور کے بعد بیوی کی فرما برداری کرنا خاوند کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے۔ آپ نے کئی حدیثیں سنی ہے، میں ٹائم نہیں ہے۔ چوتھی بات، وحفظت بدنہا، نکاح کی وجہ سے اللہ نے جس مرد کے لیے نکاح کی وجہ سے جسم حلال کیا ہے بس اسی کے لیے سمجھے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اپنے جسم کا تحفظ، والدین کی عزت کے مٹی میں نہ ملائے، بھائیوں کی عزت کی لاج رکھے، خاوند کی فرما برداری کرے۔ اور رحمت عالم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی آدمی آتا ہے، باپ بھی خاموش ہے، ماں بھی خاموش ہے، معاشرہ ایسا بن چکا ہے، فرمایا جس کو غیرت نہیں آتی ذرا غور کرے، حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے، وہ بندہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، کسی کا آنا جانا گھر میں اسے احساس ہی نہیں ہے۔
اگر مرد اپنی بیوی کو روکتا ہے کسی عزیز کی وجہ سے اسلام نے اجازت دی ہے، کسی پڑوسی کی خاتون اور مرد کی وجہ سے خامد روکتا تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے جی آپ فرمایا 4 کام: نماز، روزہ، خامد کی فرما برداری، جسم کا تحفظ۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ۔ حضور فرماتے ہیں اس میری امت کی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جہاں سے چاہے گی گزر جائے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھر میں پہنچائیں، نماز کی جانب توجہ کریں۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے کسی کا رزق نہیں چھینتا، آپ یاد رکھیں، اللہ سجدے چھین لیتا ہے، اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ رزق کا وعدہ ہے، کفار ہم سے زیادہ سرمایہ دار ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بڑے سرمایہ دار ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ مسلمان نے سمجھ رکھا ہے میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، کاروبار چل رہی ہے، اللہ راضی تو روٹی مل رہی۔ نہیں 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 نہیں، حضور نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ہم مت سمجھیں ہمارے کاروبار ہے اللہ راضی ہے، ہماری دکانیں ہیں، ہماری ملیں ہیں، ہمارا بینک بیلنس ہے، اللہ راضی ہے۔ نہیں نہیں، اللہ راضی ہے صورت میں ہے آپ حلال کی کمائی کر رہے ہیں اور آپ کو سجدے کر رہے ہیں، بس یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔